عالمی ادب کلاسیک کا تعارفی مطالعہ۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ یوجین راستیناک اور آفاق گیر اقدار۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ آفاقی اقدار کا یا آفاق گیر اقدار کا تعلق کسی ایک خطے، کسی ایک ریجن، کسی ایک علاقے سے نہیں ہوتا۔ آفاق گیر اقدار کے لیے سرحدیں بھی نہیں ہوتی۔ آفاق گیر اقدار سرحدوں سے ماورا ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم عالمی کلاسیک کی بات کرتے ہیں یا ایک لکھنے والے کو عالمی کلاسیک کے طور پر دیکھتے ہیں تو بہت سارے عناصر و عوامل ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ عالمی اقدار کا حامل لکھنے والا ہے۔ کیا یہ ادب عالیہ میں آتا ہے، شامل ہوتا ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ تمام لوازمات جو ادب عالیہ کی صف میں لا کھڑا کرتے ہیں ایک لکھنے والے کو، ان کو لے کر ہم جب اپلائی کرتے ہیں، ان کو منطبق کرتے ہیں دنیا کے تمام لکھنے والوں پر، تو ظاہر ہے جو اپنے طرفوں پر ہوتے ہیں، اپنے فکر و فن کے سبلائن پر ہوتے ہیں، انہیں ادب عالیہ میں شمار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا فن بھی بڑا ہوتا ہے اور ان کے افکار بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے موضوعات کا دائرہ آفاق گیر ہوتا ہے، یونیورسل ہوتا ہے، ان کے موضوعات کا دائرہ مقامی نہیں ہوتا، انڈیجنس نہیں ہوتا، علاقائی سطح کا حامل نہیں ہوتا۔ اگر وہ علاقائی سطح کے انسانوں کے ذہن و فکر کی ڈپکشن کرتے ہیں بلکہ ان کو ایکسپریس کرتے ہیں تو وہ معروضیت کے تقاضوں کو بروئے کار لا کر ایکسپریس کرتے ہیں، وہ ان کو ایک آرٹ بنا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ایک حقیقت نگار حقیقت نگاری کے پیرائے میں عکاسی کرتا ہے سوسائٹی کے لوازمات کی، سوسائٹی میں بسنے والے انسانوں کے رویوں کی، ان کے جذبات کی، ان کے احساسات کی، ان کے اعمال کی، ان کے افعال کی، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک باؤنڈری میں، ایک حد میں رہ کر نہیں لکھ رہا بلکہ وہ حدود و قیود کی پابندیوں کو توڑ دیتا ہے، اور وہ اگر انسان کے داخل میں غواصی کرتا ہے تو انسانی وجود کی پرتوں کو کھولتا ہے، ان کی فہم عطا کرتا ہے، اور جب وہ خارجی زندگی کو ایکسپریس کرتا ہے تو وہ خارجی زندگی کی جزیات نگاری کرتا ہے اور ان جزیات میں مضمر حقائق کو منصہ شہود پر لاتا ہے۔ یہی وہ اوصاف ہیں جو ایک لکھنے والے کو ادب عالیہ میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ پھر اس کی زبان میں ایک طرح کا گرینجر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر طبقے کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے تو وہ ایک لحاظ سے طبقہ اشرافیہ اور ورکنگ کلاس کے مابین ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ جیسا کہ بالزک اپنے آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ میں فرانس کی زندگی کا سیکرٹری ہوں۔ اب یہاں کیا مراد ہے کہ وہ ڈاؤن ٹروڈن پیپلز اور طبقہ اشرافیہ کے مابین پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ لوگ جن کی زندگی کو کوئی بھی موضوع نہیں بناتا، بالزک ان کی زندگی کو موضوع بناتے ہیں، یعنی سماج کے وہ لوگ جن کا زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق ہے لیکن وہ پردہ اخفاء میں رہتے ہیں، ان پر کسی کی نظر نہیں جاتی، اسی لیے وہ پیرس کو سمندر کے مشابہ قرار دیتے ہیں کہ بڑے سے بڑا حقیقت نگار بھی یہاں کی زندگی کی
کے کچھ مناظر کو شاید اس طرح سے نہ ڈھونڈ نکالے، یہاں کی زندگی کے حقائق بڑے سے بڑے سماجی حقیقت نگار کی نظر سے بھی اوجھل رہ جاتے ہیں۔ پیرس اتنا بڑا ہے اور وہاں کے انسان اس طرح سے زندگی کے مضمرات کے اندر ہیں۔ بالزک نے کیا کیا ہے؟ ان نہا خانوں میں جھانکا ہے جہاں عام لکھنے والے کی نظر نہیں جاتی۔ ظاہر ہے کہ جو چھپے ہوئے ہیں، یعنی پیرس میں بھی بالزک ایسے علاقے کی نشاندہی کر دیتے ہیں جہاں غربت ہے، جہاں مفلوق الحالی ہے، جہاں دور دراز سے آ کر لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ذہن و فکر میں کیا کیا کچھ چل رہا ہے، ان کے دل میں کتنے دکھ چھپے ہوئے ہیں، کس کس کرب سے وہ گزرتے ہیں، بالزک ان مصائب و مسائل کو ایکسپریس کرتا ہے، ان کی تعبیرات کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے انداز سے زندگی کو دیکھتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے اور ہر طبقے کی صورتحال کو ایکسپریس کرتا ہے، ہر زندگی کے ہر طبقے اور ہر شعبے کے لوگوں کے مضمرات تک اس کی نظر جاتی ہے اور وہ ان کی تعبیرات کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تعبیر کا عمل ڈپکشن کا عمل نہیں ہوتا، یہ ایکسپریس کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ بالزک فطرت کی جوں کی تو نقل نہیں کرتا، بلکہ اپنے انداز سے معاشرتی صورتحال کو تخلیقی انداز سے خلق کرتا ہے۔ ناول نگار ڈپکٹ نہیں کرتا بلکہ ایکسپریس کرتا ہے، اپنے ہنر کو لے کر، اپنے تخلیقی فن کو لے کر سوسائٹی کے تمام طبقوں اور تمام شعبوں کی زندگی کو اپنے فکر و فن کا موضوع بناتا ہے۔ بالزک تخلیقی ادب میں نیا نقطہ نظر لے کر آیا تھا۔ یہاں فکشن نگار نے لبادہ اوڑھ کر نہیں لکھا، یعنی وہ ایک طرح سے، ایک لحاظ سے طبقہ اشرافیہ کا ترجمان بن کر نہیں لکھتا، بلکہ اس نے حقیقت نگاری کے پیرائے میں لکھا ہے تو فرانس کی زندگی کے ہر طبقے، ہر شعبے کے کرداروں کی نمائندگی کی ہے، جیسا کہ اس کے فکشن کے مختلف کرداروں کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بورڈنگ ہاؤس کی زندگی، بورڈنگ ہاؤس کے تمام کردار، ظاہر ہے کہ وہ اتنے مالدار یا زر و مال والے ہوتے تو بورڈنگ ہاؤس میں کیوں کر آتے؟ بورڈنگ ہاؤس میں آنے کی نوبت تب ہی آئی تھی کہ جب وہ کسی نہ کسی طرح سے دکھ کا، مصیبت کا، کلفت کا شکار ہو چکے تھے، تو وہ بورڈنگ ہاؤس میں آ گئے۔ مادام وودکے ایک بیوہ جو پیرس کے اندر ایک بورڈنگ ہاؤس کی مالکہ تھی، وہ بذات خود بھی زندگی کے کرب سے گزر رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ بورڈنگ ہاؤس کی مالکہ تھی۔ وہاں فرانس کی زندگی کے مختلف کردار اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کرداروں کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فکشن نگار نے سماج کی حقیقتوں کو بیان کیا ہے، مختلف کرداروں کے ذریعے زندگی کی متعدد جہات کو دکھایا ہے، مختلف پہلوؤں کو قاری کے ساتھ متعارف کروایا ہے کہ قارئین کو پتہ چلے، اور پھر یہیں تک وہ اپنے آپ کو محدود نہیں کرتا، بلکہ وہ سماجی حقیقت نگار تو ہے ہی، وہ انسانی آفاقی اقدار کو انسانوں کے سامنے رکھتا ہے۔ بورڈنگ ہاؤس میں کرسٹوف سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے جو بورڈنگ ہاؤس کا ملازم ہے، سلوی سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے جو بورڈنگ ہاؤس میں باورچن ہے،
गोरियों से भी मुलाकात होती है, जो सवैयों का ताजिर है और जुए में अपना सब कुछ हार चुका है और अब बोर्डिंग हाउस में आकर रहना शुरू कर दिया है। मैंने क्या ठीक अंदाजा लगाया? मोसियो वोत्रा ने झुककर मादाम वुडके के कान में कहा। अब मोसियो वोत्रा से भी कारीन की मुलाकात कहां होती है? बोर्डिंग हाउस में होती है। मादाम वुडके से मुलाकात कहां होती है? बोर्डिंग हाउस में होती है। गोरियो बगैर ये देखे कि क्या खा रहा है, चुपचाप खाना खाता रहा। वो कभी ऐसा बेवकूफ और अपने ख्यालात में इस दर्जा खोया हुआ नहीं दिखाई दिया था जैसा उस वक्त लग रहा था। जाहिर है कि अब उसकी दुखती रग पर हाथ रखा गया है, यानी काउंट्स का जिक्र हुआ है, यूजीन रास्तीनाक ने जिक्र किया है और इसके साथ ही उसकी दुखती रग फड़क उठी है और वो अपनी दुनिया में खो गया है। और उधर मोसियो वोत्रा मादाम वुडके के कान में सरगोशी करता है। मोसियो वोत्रा, तुम्हें उसका नाम कैसे मालूम हुआ? यूजीन ने दरियाफ्त किया। अब यूजीन के अंदर अपनी उथल पुथल चल रही है। उसने मोसियो वोत्रा से दरियाफ्त किया। वोत्रा बोला, आहा, पकड़े गए, बुड्ढा गोरियो तक सब कुछ जानता है, फिर मुझे कैसे न इल्म होता? मोसियो गोरियो, तालिब इल्म ने ताज्जुब का इजहार किया, हैरानी का इजहार किया। तालिब इल्म कौन है? यूजीन रास्तीनाक, कानून का तालिब इल्म है। फ्रांस के जुनूबी इलाकों से पेरिस में आया है, कानून की तालीम हासिल करने आया है और पेरिस की चकाचौंध ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया है। वो अब डाउन ट्रोडन पीपल्स के तबके से तबका अशराफिया का हिस्सा बनने का आरजूमंद है। हां, क्या बात थी। बेचारा बुड्ढा बोला। अब बुड्ढा कौन है? मोसियो गोरियो, जो आगाज में मोसियो गोरियो होता है, फिर बुड्ढा गोरियो हो जाता है। अच्छा, तो वो कल शाम बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। कौन? मादाम द्रेस्तोव। मादाम वुडके ने वोत्रा से कहा, जरा इस बुड्ढे खोसट को देख, आंखें कैसी चमक रही हैं। मादाम वाजिल मिशोनो ने चुपके से तालिब इल्म से कहा, क्या वाकई वो उसकी महबूबा है? हां, उसकी खूबसूरती का बयान अल्फाज में तो किया ही नहीं जा सकता। अब मादाम वाजिल मिशोनो की दिलचस्पी का उंसुर यहां देखने को मिलता है, चूंकि मादाम वाजिल मिशोनो दिल ही दिल में यूजीन रास्तीनाक से मोहब्बत करती है, लेकिन यह मोहब्बत एक तरफा है और इसके साथ साथ वो मोसियो वोत्रा से भी मोहब्बत करती है, लेकिन यह मोहब्बत भी एक तरफा है। अब यहां मादाम वाजिल मिशोनो तालिब इल्म से यूजीन रास्तीनाक से सवाल करती है। यूजीन रास्तीनाक बोला और बुड्ढा गोरियो उसकी जानिब टिकटिकी बांधे तकता रहा। अगर मादाम वबूसिया वहां मौजूद ना होती तो डांस में वही मुमताज तरीन हस्ती होती, क्योंकि सब लोगों की नजरें उस पर लगी थी। मेरा नाम उसकी फहरिस्त में 12वां था। अब वो मादाम वाजिल मिशोनो के इस्तिफसार पर जवाब दे रहा है। जाहिर है कि इंसान के अंदर जो ख्वाब और ख्वाहिशात और आरजूमंदी का एक सिलसिला है, बल्कि लामुतनाही सिलसिला है, वो उसको तजस्सुस की वादी में ले जाता है, जैसे मादाम वाजिल मिशोनो को ले गया और मादाम वाजिल मिशोनो ने कानून के तालिबे इल्म यूजीन रास्तीनाक से सवाल कर डाला। मेरा नाम उस फहरिस्त में 12वां था। वो मादाम वबूसे आ को छोड़कर काउंट्स की खूबसूरती को एक्सप्रेस कर रहा है और उसने हर डांस में हिस्सा लिया। दूसरी तमाम औरतें जली भुनी बैठी थी। कल अगर सही मायनों में कोई खुश था तो वो वही थी। ये मसल वाकई 100% सच है
کہ دنیا میں خوبصورت ترین چیزیں 3 ہیں. وہ 3 خوبصورت چیزیں کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کا تعلق فرانس کی اجتماعی بصیرت کے ساتھ ہے. فرانس کی زندگی کی جو اجتماعی بصیرت ہے یا ویژن ہے ان کے ساتھ ہے. ووترا بولا کل ایک ڈچیز کے ہاں ڈانس کر رہی تھی، یعنی یوجین راستیناک جس نے محبت کا اظہار کر رہا تھا یا جس کی خوبصورتی سے متاثر تھا یا جس کی خوبصورتی میں کھو گیا تھا، اس کے بارے میں ووترا نے کہا کہ کل ایک ڈچیز کے ہاں ڈانس کر رہی تھی اور آج صبح ایک مہاجن کے گھر گئی، یعنی قسمت کی ابتدائی بلندیوں سے پھسل کر انتہائی پستیوں میں پہنچ گئی. یہ وہ بات ہے جو تقدیر کے ضمن میں انسان اس پر سوچتا ہے. جو تقدیر یعنی انسان کے اختیار میں کیا ہے اور انسان کے اختیار میں کیا نہیں ہے، انسان کو کتنا اختیار ملا ہے، کتنا اختیار نہیں ملا، انسان کتنا آزاد ہے اور کتنا پابا زنجیر ہے، کتنا بلند ہے اور کتنا پستیوں میں گھرا ہوا ہے. پیرس کی عورتوں کی ترقی کا نمونہ اگر ان کے خامند یہ بے پناہ خرچ برداشت نہیں کر سکتے تو وہ اپنے آپ کو بیچنے پر تل جاتی ہیں. یہ پیرس کی زندگی کے پیرائے میں ان حسیناؤں کی بات کی ہے، ان مہوشوں کی بات کی ہے موسیو ووترا نے. ظاہر ہے کہ یہاں مغربی زندگی کی ڈپکشن ہے یا ایک لحاظ سے مغربی یا یورپین معاشرے کی عکاسی کی ہے کہ اگر ان کے خامد ان کا بے پناہ خرچ برداشت نہیں کر سکتے تو وہ اپنے آپ کو بیچنے پر تل جاتی ہیں. یعنی جس انداز سے انہوں نے اپنی ذہنیت بنا لی ہوتی ہے، اپنی مائنڈ میکنگ کر لی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس نہج کو پہنچ جاتی ہیں. اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اپنی ماؤں کی بوٹیاں نوچ نوچ کر اس ظاہری ٹیپ ٹاپ کو برقرار رکھنے میں بھی تامل نہیں کرتی. کوئی حرکت ان سے بعید نہیں. ایک لحاظ سے موسیو ووترا ان مہوشوں کی کہانی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ظاہری ٹپ ٹاپ کو برقرار رکھنے کے لیے ہر طرح کا اقدام، ہر طرح کا سٹیپ لے جاتی ہیں. کوئی حرکت ان سے بعید نہیں ہے. میں اس قسم کی عورتوں کو خوب جانتا ہوں. اب وہ اپنا دعویٰ بھی کرتا ہے موسیو ووترا کہ میں اس طرح کی عورتوں کو خوب جانتا ہوں. ایک طرح سے ظاہر ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوجین راستیناک کے دل پر اس رد عمل کے بعد کیا گزری ہوگی. بوڑھے گوریوں کا چہرہ جو طالب علم کی باتیں سن کر سورج کی طرح چمکنے لگا تھا، یعنی بوڑھا گوریو اس لیے خوش تھا کہ بوڑھے گوریو کی بیٹی کی خوبصورتی کا بیان اس انداز سے کیا تھا اور وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ یہ میری بیٹی سے محبت کر رہا ہے. ووترا کی ظالمانہ گفتگو سے گوریو کا چہرہ افسردہ ہو گیا. مادام وڈکے نے کہا اچھا تو وہ واقعہ کیا تھا؟ تم نے اس سے بات چیت کی، اس سے پوچھا کہ قانون پڑھو گی؟ یوجین راستیناک بولا اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں. لیکن کیا یہ کم تعجب کی بات ہے کہ پیرس کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک صبح 9 بجے سڑک پہ مل جائے، ڈانس کے بعد 2 بجے سے پہلے وہ گھر بھی نہ پہنچی ہوگی؟ صرف پیرس میں ہی ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یوجین کو ایک لحاظ سے تعجب ہے. اب یوجین یہ سمجھا ہے کہ شاید وہ یوجین کی تلاش میں رات کے رقص کے بعد صبح پیرس میں سڑک پر مل گئی. یہ کیا ہے؟ اس سے بھی عجیب عجیب باتیں نظر آتی ہیں. اب یہاں کیا ہے کہ طنز کرنا بھی بعض انسانوں کی فطرت بن جاتی ہے. مادام وڈکے نے جس طرح یوجین پر طنز کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک اور ایلیمنٹ ہے، یہ ایک اور عنصر ہے.
یہ بھی انسان کی فکر سے اس کا تعلق ہے، انسان کے مائنڈ سے اس کا تعلق ہے، یا انسان کے مائنڈ سیٹ سے اس کا تعلق ہے. یہ کیا ہے؟ اس سے بھی عجیب باتیں نظر آتی ہیں. ووترا نے اکڑ کے کہا. مادام وازل طائفر نے ان باتوں کی طرف بہت کم دھیان دیا تھا کیونکہ وہ اپنے باپ سے ملنے کی کوشش پر غور و فکر کرنے میں مصروف تھی. مادام کوتیور نے اسے اشارے سے بتایا کہ اب چلنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. جب دونوں باہر نکلیں تو گوریو بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. اب مادام وازل طائفر کا باپ اسے اپنی بیٹی ماننے سے انکاری تھا. یہ بھی در حقیقت مغرب کی معاشرت کی ڈپکشن ہے. اور مادام کوتیور ایک جنرل کی بیوہ تھی. بیوہ خاتون مادام وازل طائفر کے ساتھ ہمدردی کرتی تھیں، دست شفقت رکھتی تھیں. اب یہ دونوں باہر نکلی ہیں. ظاہر ہے کہ مادام وازل طائفر نے ملنا تھا اپنے باپ سے. مادام کوتیور نے اسے اشارہ کیا، دونوں چلنے کے لیے تیار ہو گئیں. تو گوریو بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا. کچھ دیکھا؟ مادام وڈکے نے ووترا دوسرے بورڈنگ میں رہنے والوں سے کہا. صاف ظاہر ہے کہ اس لیے ان عورتوں کے پیچھے ہی اپنے آپ کو تباہ کیا ہے. طالب علم بولا. میں یہ بات کبھی نہیں مان سکتا کہ اس حسین کاؤنٹس درستوو کا بڈھے گوریو سے کوئی تعلق ہے. اب طالب علم اپنے انداز سے سوچ رہا ہے اور اپنے انداز سے بات کر رہا ہے. اس کا ایک اپنا گمان ہے اور وہ اس گمان کا اظہار کر رہا ہے. طالب علم کون؟ یوجین راستیناک، جو قانون کا طالب علم ہے. تم یقین کرو یا نہ کرو، ہمیں اس سے کیا؟ ووترا نے اس کی بات کاٹی. یعنی ووترا نے یوجین راستیناک کی بات کاٹتے ہوئے یہ کہا، تم ابھی بچے ہو، تم پیرس کو کیا جانو؟ کچھ عرصہ بعد تمہیں پتا چلے گا کہ یہاں عجب قسم کے جذباتی لوگ بستے ہیں. یعنی عجیب و غریب قسم کے جذباتی لوگ بستے ہیں، وہ بھی تمہارے جیسے ہیں. یہاں بھی ایک کاٹ ہے، طنز کی کاٹ ہے، ایک غصے کی کاٹ ہے. جس طرح کسی فوجی کا گھوڑا بگل کی آواز سنتے ہی اپنے کان کھڑے کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح مادام وازل مشونو ان الفاظ پر چونکی اور ووترا کی طرف دیکھا. اوہو! ووترا نے اس پر تجسس آمیز نگاہ ڈالی اور بولا، کیا ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں جن پر جذبات کا دورہ پڑا ہو؟ بیچاری بے بیاہی بڑھیا نے نظریں نیچی کر لی، جیسے کوئی راہبہ مجسمہ دیکھ کر آنکھیں جھکا لے. اب یہاں کیا ہے؟ یہاں اس نے ایک اور کاٹدار فکرہ کہا ہے موسیو ووترا نے مادام وازل مشونو کو لے کر، اور ساتھ ہی ایک طنز بھی کیا ہے بے بیاہی بڑھیا کہہ کر. یعنی پیرس میں ایسا بھی ہوتا ہے. یہ صرف پیرس ہی کا المیہ نہیں ہے بے بیاہی بڑھیا مادام وازل مشونو، یہ المیہ پوری دنیا کے انسانوں کا المیہ ہے. ہاں، تو اس نے اپنی بات جاری رکھی. ایسے لوگ کسی بات کی دھن میں ایسے پڑ جاتے ہیں پھر اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. یہ ہے ریالٹی، یہ ہے مخصوص لوگوں کی فطرت کہ وہ ایک بات کے پیچھے پڑ گئے، اس بات کی دھن میں ایسے پڑے کہ اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملا. وہ تشنگی محسوس کرتے ہیں لیکن صرف ایک خاص کنویں کا پانی پینا چاہتے ہیں، اور یہ پانی بھی اکثر سڑا ہوا ہوتا ہے. یہ آب حیات پینے کے لیے وہ اپنی بیوی بچے بیچ دینے میں آر نہیں سمجھتے اور اپنی روح تک شیطان کے سپرد کر دینے میں دریغ نہیں کرتے. اب یہاں کیا ہے؟ یہاں انسان کا ایک دائرے کے اندر محدود رہنا اور اپنی زندگی کا مرکز و محور اسی دائرے کو بنا لینا اور ایک چھوٹے دائرے سے نکل کر کسی بڑے سرکل میں داخل نہ ہونا، یہ اس طرف اشارہ ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک دائرے کو ہی اپنی زندگی یا کل کائنات سمجھ لیتے ہیں اور پھر اسی کو آب حیات سمجھتے ہیں اور
اس چکر میں وہ سب کچھ وار دیتے ہیں، اپنی روح تک شیطان کے سپرد کر دینے میں دریغ نہیں کرتے. مطلب کوئی برا کام کرنے سے بھی وہ نہیں چوکتے. بعض لوگوں کے لیے یہ کنواں جوا بازی ہے، یعنی بعض کو جوئے کی لت پڑ جاتی ہے، بعضوں کے لیے سٹا، کسی کو گانے کی دھن ہوتی ہے. یعنی ہر بندے کا اپنا ایک دائرہ ہے. یعنی کسی کو جوا کھیلنے کی لت لگ گئی، کسی کو سٹے کی لت لگ گئی، کسی کو گانے کی دھن ہوتی ہے، کسی کو تصویریں یا کیڑے مکوڑے جمع کرنے کا سودا، اور بعض کو کسی عورت کا خبط ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے جو ان کے مزاج کو خوب سمجھتی ہے. اگر ان کے لیے تمام دنیا کی عورتیں مہیا کر دی جائیں تب بھی انہیں ذرہ برابر پرواہ نہ ہوگی. ظاہر ہے کہ ان کو دھن جو سوار ہے وہ اس سے باہر نہیں نکلیں گے، بلکہ صرف اس عورت کو چاہیں گے جو ان کے جذبات کو تسکین دے سکتی ہے. یہ ایک آفاقی بات ہے، یہ ایک یونیورسل بات ہے. یہ انسانوں کے جذبوں سے تعلق رکھتی ہے، انسانوں کی سوچ سے تعلق رکھتی ہے، انسان کے احساسات سے تعلق رکھتی ہے، انسان کے افکار سے تعلق رکھتی ہے. عموماً اس عورت کو ان سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا اور ان سے کتوں کا سا سلوک کرتی ہے. یہ تسکین انہیں بہت مہنگی پڑتی ہے لیکن اس کی انہیں ذرا پرواہ نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ وہ اس کو اپنی کل کائنات سمجھ لیتے ہیں. وہ بات کی دھن میں ایسے پڑ جاتے ہیں کہ پھر ظاہر ہے کہ اس دھن سے نکل نہیں پاتے. یہ عجیب و غریب لوگ اپنی حرکتوں سے کبھی نہیں تھکتے. وہ اس کی ہر فرمائش پوری کرنے کے لیے اپنا آخری کمبل تک گروی رکھ دیتے ہیں. اب یہ سارا پس منظر بنایا گیا ہے گوریوں کی ذہنی و فکری صورتحال کو ایکسپریس کرنے کے لیے، گوریوں کے زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز کو ظاہر کرنے کے لیے. بڈھا گوریوں بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ہے. کاؤنٹس اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتی ہے کیونکہ وہ بڑا محتاط ہے، اور یہی فیشنیبل دنیا کا قاعدہ ہے. اس غریب، اب فیشنیبل دنیا کون سی ہے؟ جو ایلیٹ کلاس کی دنیا ہے. یہ اس غریب کو اس سے دیوانہ وار لگاؤ. ویسے تو تم نے اسے دیکھا ہی ہے. اس محبت کو شمار نہ کرو تو وہ جنگلی جانور سے کسی طرح بہتر نہیں. لیکن اس محبت کی بات چھیڑ دو تو پھر اس کا چہرہ کندن کی طرح دمکنے لگتا ہے. یہ راز معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. آج صبح وہ چاندی پگھلوانے کے لیے لے گیا تھا اور میں نے اسے پایا گو بیس کے پاس ریو دے گرے میں دیکھا تھا. پھر دیکھو کیا ہوا. وہاں سے واپس آ کر اس نے پگلے کرسٹوف کو کاؤنٹس درستوف کے پاس بھیجا ہے. کرسٹوف نے ہمیں اس خط پر لکھا ہوا پتہ دکھایا تھا. لفافے کے اندر حساب کی رسید بند تھی. یہ تو روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ اگر کاؤنٹس بھی بوڑھے مہاجن کے پاس پہنچی تو معاملہ بہت اہم ہوگا. بوڑھے گوریوں نے نہایت بانک پن کے ساتھ اس کا قرضہ چکا دیا ہے. 2 اور 2 ملاؤ 4 بن جائیں. سیدھی سادی بات ہے. بھولے لڑکے، اب تم پر یہ تو واضح ہو گیا ہوگا کہ کل رات جب تمہاری کاؤنٹس قہقہے لگا رہی تھی، ڈانس کر رہی تھی اور ہاتھ میں دامن اٹھائے بالوں کے پھول ہلاتی اپنے ناز و انداز دکھاتی پھر رہی تھی، اس وقت اس کا دل دھکڑ پکڑ کر رہا تھا اور اپنے یا کسی چہیتے کے قرضے کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی. اب یہ ایک طرح سے ڈپکشن ہے موسیو گوریو کی زندگی کی، اس ریالٹی کو جانے بغیر کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے سچ کیا ہے، اس کے پیچھے صداقت کیا ہے، کہ کاؤنٹس درستوف کے ساتھ اس کا حقیقی رشتہ کیا ہے. یہ جانے بغیر ایک مفروضے پر ایک پوری بات، ایک پورا سکیچ بنا دیا گیا ہے، ایک پوری بات پھیلا دی گئی ہے، کہیں کہانی بنا دی گئی ہے، ایک داستان سنا دی گئی ہے. یوجین راستیناک بولا یہ باتیں کر کے تم مجھے باولا بنا دیا ہے، تم نے مجھے باولا بنا دیا ہے.
اب مجھے اصل بات معلوم کرنے کی فکر ہے. کل میں مادام درستوف کے ہاں جاؤں گا. اب اس کے اندر ایک کریوسٹی پیدا کر دیتا ہے موسیو گوریو, اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ یہ جاننے کی دھن اس پر سوار ہو جاتی ہے. وہ ٹھان لیتا ہے کہ میں اب یہ جان کر رہوں گا کہ مادام درستوف اور بوڑھا گوریو, ان کے درمیان حقیقی تعلق کیا ہے, رشتہ کیا ہے, اس کی سچائی کیا ہے. کیا جس طرح کا مفروضہ موسیو ووترا نے قائم کیا ہے, کیا وہی اس کے پیچھے کام کر رہا ہے, یا اس کے پیچھے کوئی سچائی اور ہے. اب کیا ہے, اب موسیو ووترا کہتا ہاں کل ضرور وہاں جاؤ, اور پوارے نے بھی رائے دی. ظاہر ہے پوارے کا تعلق بھی بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والے لوگوں سے ہے, اور پوارے کیا ہے, پوارے جو ہے وہ تقلید کرنے والا انسان ہے, مقلدین میں اس کا شمار ہوتا ہے. ظاہرہ مقلدین ایسے ہی کرتے ہیں. شاید تمہیں وہاں اپنا دوست گوریو بھی ملے جو اپنی خدمات کا انعام لینے پہنچا ہوگا, لیکن تمہارا پیرس بھی اچھی خاصی دلدل ہے. یوجین نفرت آمیز لہجے میں بولا. ووترا نے جواب دیا, اور دلدل بھی بڑے عجیب قسم کی. اگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تم پر کیچڑ کی چھینٹیں پڑیں تو تم شریف آدمی ہی کہلاؤ گے, اور اگر پیدل چلتے کپڑے خراب ہو جائیں تو بدمعاش سمجھے جاؤ گے. اب یہ وہ فرق ہے جو طبقہ اشرافیہ میں اور ڈاؤن ٹروڈن پیپلز کے مابین ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کی عکاسی کی ہے, یا جس کو ایکسپریس کیا ہے اپنے فنی ہنر کے ساتھ, فنی سلیقے کے ساتھ ناول نگار نے. یعنی اگر آپ گاڑی کے اوپر بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے گاڑی کے اوپر کہاں, گاڑی میں بیٹھے ہیں تو کہاں سے چیٹے پڑ جائیں گے. ظاہر ہے پیدل چلنے والے انسان پر ہی چیٹے پڑتے ہیں, اور جس پر چیٹے پڑیں گے اس کے بارے میں لوگ ظاہر ہے ایک سکیچ بنا لیں گے. اگر بدقسمتی سے تم کسی کی جیب سے 2-4 آنے اڑا لو تو عدالت میں لوگوں کے لیے تماشا بن جاؤ گے. اب یہاں پھر جو ہے وہ ڈاؤن ٹروڈن پیپلز کی لائف کی ڈپکشن ہے, یا اس کو ایکسپریس کیا گیا ہے کہ ایک انسان اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ کسی کی جیب سے چند سکے اڑا لیتا ہے, لیکن اگر لاکھوں روپے غصب کر لو تو دیوان خانوں میں نیکی کے فرشتے خیال ہوگے. اب یہاں جو ہے جو بڑے لوگ ہیں, طبقہ اشرافیہ ہے, ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اگر لاکھوں روپے بھی ہڑپ کر جائیں تو ان کو نیکی کا فرشتہ کہا جاتا ہے, اور پھر یا خیال کیا جاتا ہے. اور پھر لطف یہ کہ اس قسم کا اخلاقی نظام قائم رکھنے کے لیے پولیس اور عدالتوں کو تم جیسے لوگ 30 لاکھ کی رقم ادا کرتے ہیں. یعنی اب ایک طرح سے موسیو ووترا نے فرانس کے اخلاقی نظام پر طنز کیا ہے. کیسے عجیب حالات میں یہ سب. مادام وڈکے نے تعجب سے پوچھا, تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ کیا بوڑھا گوریو اپنے چاندی کے برتن پگھلانے کے لیے لے گیا تھا؟ اب وہ ہے جو دوسروں کی ٹوہ لگانا, دوسروں کی زندگی کے بارے میں تانک جھانک کرنا. اب مادام وڈکے وہ کام کر رہی ہے. ظاہر ہے یہ بھی اگر یورپین معاشروں میں ایسا ہے تو پوری دنیا کے معاشروں میں ایسے انسان پائے جاتے ہیں جن کی یہ ایک طرح سے فطرت بن جاتی ہے کہ وہ دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں. بالزک نے اپنے کام کو فنی قرینے کے ساتھ پیش کیا ہے. سوسائٹی کے ہر شعبے, ہر طبقے کی عکاسی کی ہے, لیکن فنی ہنر بندی کے ساتھ ناول نگار حقیقت نگار ہے. طبقہ اشرافیہ اور نچلے طبقے کے مابین ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے. حقیقت نگار کی حیثیت سے اس کی زندگی کے حقائق پر نہایت گہری نظر ہے. آرٹ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ نیچر کی کاپی یا نقل کرے. ناول نگار افلاطون کے برعکس ارسطو کے نظریے کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے. وہ نیچر کی نقل نہیں کرتا
بلکہ اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنے افکار کو شامل کر کے اپنے فن کے ذریعے سوسائٹی کو ایکسپریس کرتا ہے. جب وہ مختلف کرداروں کے ذریعے سماجی صورتحال کو ایکسپریس کرتا ہے تو ایسے میں مادام ووڈ کے حیرت سے پوچھتی ہے. کس سے؟ موسیو ووترا سے. سوال کرتی ہے تعجب کے انداز میں، حیرانی سے، تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ کیا بوڑھا گوریو اپنے چاندی کے برتن پگھلانے کے لیے لے گیا تھا؟ کیا اس کے ڈھکن پر 2 فاختائیں بنی ہوئی تھیں؟ یوجین راستیناک نے پوچھا. ہاں وہی پیالہ تھا. وہ اسے بہت عزیز ہوگا کیونکہ جب اس نے تشتری اور ٹوٹے پیالے کو توڑا تو بہت رویا. میں اتفاق سے اس وقت دیکھ رہا تھا، یوجین راستیناک نے بتایا. وہ تو اسے اپنی جان کے برابر عزیز تھا، بیوہ نے جواب دیا. اب بیوہ کو کیسے پتا چلا کہ وہ برتن تو اسے اپنی جان کے برابر عزیز تھا؟ وہ اس لیے کہ جب بوڑھا گوریو بورڈنگ ہاؤس میں آیا تھا تو اس نے یہ بتایا تھا کہ اس کی بیوی نے، یعنی موسیو گوریو کی بیوی نے، اس کی شادی کے پہلے سال کے مکمل ہونے پر اسے تحفے میں دیا تھا، جس پیالے پر 2 فاختائیں بنی ہوئی تھیں. دیکھا تم نے یہ بڈھا کس درجہ دیوانہ ہو چکا ہے. اس عورت نے ضرور اسے الو کا گوشت کھلا دیا ہے. ووترا بولا. یعنی اب یہ حقیقت نہیں معلوم کہ وہ عورت جو ہے، یہ ووترا اس طرح کا ایک امیج بنا چکا ہے اپنے ذہن میں موسیو گوریو کے بارے میں، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ موسیو گوریو اس عورت سے محبت میں مبتلا ہے، حالانکہ وہ اس کی حقیقت میں اس کا رشتہ اس کے ساتھ کوئی اور ہے، ظاہر ہے، جس کی وہ وضاحت بھی کر چکا ہے اور وہ بتا چکا ہے کہ وہ میری بیٹی ہے. لیکن یہ لوگ اپنے مفروضات پر انسانی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، اس کو پرکھ رہے ہیں، اس کو جانچ رہے ہیں. طالب علم اپنے کمرے میں چلا گیا. اب طالب علم سے مراد یہ ہے یوجین راستیناک جو قانون کا طالب علم ہے. ووترا کہیں باہر گیا. تھوڑی دیر بعد مادام کوتیور اور وکٹورین گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئیں، جسے سلوی جا کے لائی تھی. پوارے اور مادام وازل مشونو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے 2 گھنٹے کے لیے باغ میں ٹہلنے چل دیے. اب یہ ہے وہ جزیات نگاری، یہ ہے وہ منظر نگاری جس پر ید طولہ حاصل ہے، جس پر دسترس ہے ناول نگار کو. موٹی سلوی نے کہا، دیکھا تم نے، بالکل شادی شدہ جوڑا معلوم ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ مادام وازل مشونو اور پوارے شادی شدہ نہیں تھے، لیکن جس طرح سے انہوں نے باغ میں ٹہلنا شروع کیا تو سلوی نے، باورچن نے، جو بورڈنگ ہاؤس کی باورچن تھی، اس نے اس طرح سے ان کی سامنے کی صورتحال کو ایکسپریس کیا. آج پہلی مرتبہ وہ دونوں اکٹھے باہر نکلے ہیں. وہ دونوں ایسے سخت اور خشک قسم کے انسان ہیں کہ اگر کہیں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں تو لوہے اور پتھر کی طرح چنگاریاں نکلنے لگیں. اب یہ ہے ان کی سختی کی کو ایکسپریس کیا ہے، اور یہ بھی حقیقت کے انداز میں، حقیقت کے پیرائے میں. اب دیکھو مادام وازل مشونو کی شال کا کیا حال ہوتا ہے. مادام ووڈ کے ہنستے ہوئے بولی، سوکھی لکڑی کی طرح بھگ سے جل جائے گی. 4 بجے گوریو گھر آیا تو اس نے دور دھوئیں اور لیموں کی روشنی میں دیکھا کہ وکٹورین کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. اب یہ وہ موڑ ہے جس میں پتہ چلے گا کہ گوریو لکڑی کا انسان نہیں ہے. گوریو کے سینے میں دل ہے، اور وہ دل ایک انسان کا ہے، اور وہ دل دھڑک رہا ہے، اور اسے دوسرے کے دکھ کا احساس پوری شدت کے ساتھ ہوتا ہے. مادام ووڈ کے موسیو طائفر سے صبح والی بے سود ملاقات کی کہانی سن رہی تھی. اب وکٹورین طائفر
وکٹورین بیٹی ہے کس کی؟ طائفر کی. وکٹورین جو ہے وہ ملنے گئی تھی. اب مادام وڈکے نے چاہا کہ وہ کہانی سنے. طائفر اپنی بیٹی اور اس بڑھیا کی بار بار ملنے کی کوشش سے چڑ گیا تھا، اور ملاقات پر طائفر وہی ہے جو وکٹورین کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر رہا تھا، اور ملاقات پر محض اس لیے راضی ہو گیا تھا کہ اپنی بات صاف صاف کہہ دے. صاف صاف کیا کہہ دے کہ بھئی بار بار آپ اس طرح نہ آیا کریں. ذرا دیکھو تو بہن، مادام کوتیور مادام وڈکے سے کہہ رہی تھی. اس نے وکٹورین کو بیٹھنے کو نہیں کہا، پورا وقت بیچاری کھڑی ہی رہی. یہ بھی ایک دکھ کی ڈپکشن ہے، یہ بھی ایک تکلیف کی ڈپکشن ہے. وہ ناراض تو نہیں تھا مگر ذرا رکھائی سے کام لے رہا تھا. مجھ سے کہنے لگا کہ اب آپ لوگ مجھ سے ملنے کی تکلیف نہ کیجئے گا. وکٹورین کو اس نے بیٹی تک نہیں کہا. بولا کہ یہ لڑکی بار بار مجھے تنگ کرتی ہے، اس لیے مجھے ذرا اچھی نہیں لگتی. کیسا سنگ دل ہے. یہ انسان کی خصلت ہے، یہ اس کی فطرت ہے. کیسا سنگ دل ہے. بیچاری سال میں ایک دفعہ تو جاتی ہے. اور یہ کہا کہ جب وکٹورین کی ماں نے شادی کی تھی تو اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی. اب یہ کس نے کہا تھا؟ طائفر نے کہا تھا. کس کو کہا تھا؟ یہ ظاہر ہے مادام کوتیور سے کہا تھا. اب ظاہر ہے کہ وہ اپنی پوری جائیداد اپنے بیٹے کو دینا چاہتا تھا، اپنی بیٹی کو نہیں دینا چاہتا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ اسے اپنی بیٹی بھی کہنے یا ماننے سے انکاری تھا. کون؟ طائفر. وکٹورین کو بیٹی ماننے سے انکاری تھا. اس لیے وکٹورین کو کسی قسم کا کوئی حق نہیں پہنچتا، غرضے کہ اس نے ایسی ظالمانہ باتیں کہیں کہ بیچاری بچی رونے لگی. کون بیچاری بچی؟ وکٹورین. ظاہر ہے اس میں بھی ایک طرح سے ہمیں انسانی معاملات کا بھی پتہ چلتا ہے، اور مغربی زندگی میں جو رشتوں کی توڑ پھوڑ ہے، شکست و ریخت ہے، اس عمل کا بھی پتہ چلتا ہے. پھر اس نے اپنے باپ کے پیر پکڑ کر بڑی دلیری سے کہا کہ میں تو صرف اپنی ماں کے خیال سے آپ سے ملنے کی کوشش کرتی رہی ہوں. ویسے تو جو آپ کہیں گے میں مانوں گی، لیکن بیچاری مرنے والی کے آخری قسمیہ الفاظ تو پڑھ لیجئے. پھر اس نے کچھ ایسے عمدہ الفاظ کہہ کر وہ خط اسے دیا کہ میں سمجھتی ہوں خدائی مدد ہی ہوگی جو اس نے ایسی اچھی طرح باتیں کی. کس نے؟ وکٹورین نے. کس سے؟ اپنے باپ طائفر سے. اس کی باتیں ہی ایسی پردرد تھیں کہ میرے تو بے اختیار آنسو نکل آئے. یعنی مادام کوتیور کے بے اختیار آنسو نکل آئے دکھ سے. ظاہر ہے وہ ایک لحاظ سے ہمدرد عورت تھی، نیک صفت عورت تھی، اور جانتی ہو جب یہ بول رہی تھی تو وہ کمبخت کیا کر رہا تھا؟ اپنے ناخن کاٹ رہا تھا. یعنی اس کی بے حسی کی کو ایکسپریس کیا ہے ناول نگار نے. کس کی بے حسی کو ایکسپریس کیا ہے؟ طائفر کی. تو بے حس انسان دنیا کے کس خطے میں نہیں ہوتے؟ ظاہر ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں اس طرح کے بے حس انسان ہوتے ہیں. احساس، بے حسی، دوسروں کا خیال یا اپنی ذات کا خیال. وہ خط جو مادام طائفر نے اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا تھا، وہ خط جو مادام طائفر نے اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا تھا، اسے لے کر آتش دان کی طرف پھینک دیا اور بولا کہ بس ٹھیک ہے. پھر اس نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر کھڑا کرنا چاہا، مگر جب وکٹورین نے اس کے ہاتھوں کو چومنا چاہا تو اس نے اپنے ہاتھ بے دردی سے چھڑا لیے. کیسی بری حرکت تھی. اتنے میں اس کا بے وقوف بیٹا آ گیا جس نے بہن کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. یہ وہ مغایرت ہے، یہ وہ بیگانگی ہے. ظاہر ہے جس نے یورپین معاشروں میں خاندان کے تصور کو، فیملی کے تصور کو شکست و ریخت کی راہ دکھا دی ہے. توبہ ہے. پھر تو درندے ہوئے. بڈھا گوریو بولا. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بڈھا گوریو اصل میں اس کے سینے میں دل ہے. وہ دوسروں کے دکھ کو محسوس کرتا ہے. اس کا دل اس کے سینے میں انسان کا دل ہے، پتھر کا دل نہیں ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کیا ہے. مادام کوتیور بڈھے کی بات انسنی کر کے کہتی چلی گئی، یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ کسی دوسرے کی بات میں کتنا ہی خواہ
वजन क्यों ना हो उसकी तरफ ध्यान ही ना दो। यह भी एक लिहाज से, यानी किसी दूसरे के बारे में जब इस तरह का तस्वुर कायम कर लिया जाए तो फिर यह भी एक लिहाज से एक तरह की बेहिसी की सी बात होती है। फिर बाप बेटे दोनों बाहर चले गए, लेकिन पहले उन्होंने मुझे सलाम किया और माजरत चाही कि हमें एक ज़रूरी काम से जाना है। बस ये थी हमारी रुएदाद। खैर वो अपनी बेटी से मिल तो लिया, पता नहीं वो उसे अपनी बेटी तस्लीम क्यों नहीं करता। दोनों की शक्लें ऐसी मिलती हैं जैसे दो होती हैं। अब ये वो हकीकत है जिस को एक्सप्रेस किया है नोबेल निगार ने, यानी चेहरा शक्ल मिलती है, लेकिन इसके बावजूद एक तीसरे आदमी की ये जजमेंट है मादाम कोतिवर की, लेकिन वो मानने से इनकारी है। ये है असल में यूरोपियन मुआशरों की खानदानों की तोड़फोड़ की कहानी। जाहिर है ये भी एक तरह से अलमियाती अनासिर से इबारत है, इसमें भी जिंदगी की अलमनाकी मुज़मिर है। विक्टोरियन की जिंदगी में भी एक दुख है, एक कर्ब है। मोसियो गोरियो की जिंदगी में भी एक दुख है, एक कर्ब है। मोसियो गोरियो अपनी दुखों भरी दुनिया में महव है और जिंदगी की गाड़ी को खींच रहा है। मोसियो वोत्रा एक लिहाज से सरगोशी करता है। मादाम वुडके के कान में यूजीन रास्तिनाक के अंदर उथल पुथल होती है और वो मोसियो वोत्रा से काउंट्स के मुतल्लिक इस्तिफसार करता है। ये सब उमूमी इंसानी मामलात हैं जिनकी सरहदें हरगिज नहीं हैं। जाहिर है कि इस तरह की थिंकिंग, इस तरह का तर्ज फिक्र, इस तरह की क्यूरियोसिटी दुनिया के हर इंसान में हो सकती है, जो यूजीन रास्तिनाक के अंदर उथल पुथल पैदा कर रही है, तोड़ फोड़ की एक कैफियत पैदा कर रही है। और मोसियो वोत्रा एक लिहाज से उस पूरी जिंदगी का अपने अंदाज से नक्शा पेश कर रहा है। विक्टोरियन ताइफर की बेटी है, ताइफर उसे अपनी बेटी मानने से इनकारी है। वो इसलिए कि वो बेटी को अपनी जायदाद में से कुछ देना नहीं चाहता, वो अपनी सारी जायदाद अपने बेटे को देना चाहता है। और जाहिर है कि मादाम कोतिवर एक हमदर्द, एक रहमदिल औरत है। तो ये जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले किरदार हैं जो जिंदगी को मुतनव्वे रंगों के साथ दिखाते हैं। यानी जिंदगी की यहां डाइवर्सिटी को हम देख सकते हैं, जिंदगी के तनव्वुं को हम देख सकते हैं। जाहिर है बोर्डिंग हाउस तो एक बहाना है। बोर्डिंग हाउस के बहाने में पूरे फ्रांस की समाजी जिंदगी की हकीकतों को नोबेल निगार ने क़ारीन के सामने रखा है। अब बोर्डिंग हाउस में रहने वाले और खाना खाने वाले एक एक करके आना शुरू हो गए, एक दूसरे को सलाम किया। अब यहां बोर्डिंग हाउस की वैल्यूज, अकदार भी हमारे सामने आती हैं और वो मुहम्मल फिक्रे के जिन्हें पेरिस के बाज लोगों में ज़राफत समझा जाता है। ये फिक्रे असल में तो बिल्कुल अहमकाना होते हैं, लेकिन जिस तरह कहे जाते हैं और साथ में जो अंदाज इख्तियार किया जाता है, इससे कुछ मिजाक का पहलू निकलता है। ये असल में फ्रांसीसी जिंदगी की जो उमूमी हालत है उसमें फ्रांसीसियों के उमूमी रवैयों को दिखाया गया है, जिसमें वो तंज करते हैं और तंज में भी मुहम्मल जुमले कहते हैं इशारे में, यानी कुछ जबान से और कुछ अपनी जिस्मानी हरकत से या बॉडी लैंग्वेज से। इससे कुछ मिजाक का पहलू निकलता है। मखसूस फिक्रे हमेशा बदलते रहते हैं और जिस लफ्ज से मिजाह पैदा होता है वो महीने भर से ज्यादा नहीं चलता। कोई सियासी वाकया, अदालत का कोई मुकदमा, कोई गाना जिसे लोग सड़कों पर गाते हों, या किसी एक्टर का लतीफ़ा, गरज हर चीज इस किस्म की ज़राफ़त के लिए मवाद फराहम कर सकती है। अब फ्रांसीसियों की उमूमी जिंदगी या उमूमी चलन, जिंदगी का उमूमी चलन क्या है कि वो ज़राफ़त से काम लेते हैं। इस
کا اصول یہ ہے کہ خیالات اور الفاظ کو گیند کی طرح استعمال کریں، یعنی گما دیں اور ایک دوسرے کی طرف اچھالتے ہیں۔ حال ہی میں سیربین ایجاد ہوئی تھی، سیربین یعنی سٹیتھوسکوپ، جو اس قسم کی پہلی ایجادوں سے کہیں زیادہ کامیاب تھی۔ چنانچہ مصوروں کی بعض ٹولیوں نے اسی کا مذاق بنا لیا اور ہر لفظ میں بین جوڑا جانے لگا۔ ایک نوجوان مصور مادام وودکے کے ہاں آیا کرتا تھا، اس نے یہ بیماری اور دل کو بھی لگا دی۔ کہو موسیو پوارے، تمہاری صحت بین کیسی ہے، یعنی صحت کے ساتھ بین لگا دیا۔ عجائب خانے کا افسر بولا اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر مادام کوتیور اور وکٹورین سے مخاطب ہوا۔ آج کچھ انداز بدلے سے نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہوئی؟ بیانشوں، جو طب کا طالب علم اور یوجین راستیناک کا دوست تھا، بولا بھئی کھانا کب ملے گا؟ میری تو آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں، کس غضب کی ٹھنڈ بین پڑ رہی ہے۔ ووترا نے کہا ابا گوریو ذرا ادھر کو سرک جاؤ، تمہارے پاؤں تو آتش دان کو پورا روک رکھا ہے، تمہارے پاؤں نے تو آتش دان کو پورا روک رکھا ہے۔ جواب موسیو ووترا صاحب، بیانشو نے کہا آپ ٹھنڈ بین کیوں کہتے ہیں؟ یہ غلط ہے، سرد بین ہونا چاہیے۔ نہیں، عجائب خانے کا افسر بولا، ٹھنڈ بین ہی ہونا چاہیے، آخر کہتے ہیں تاکہ میرے پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں، یہی قاعدہ یہاں لگتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یہ ایک لحاظ سے اب ظرافت پیدا کی گئی ہے جس میں سٹائر کا کہیں کہیں ایلیمنٹ موجود ہے۔ یہ ہے عالی جناب مارکوئس دی یوجین راستیناک، قانون اور بے قانونی کے ماہر۔ بیانشوں چیخا، اس نے یوجین راستیناک کی گردن ایسے زور سے پکڑی کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ آؤ تم سب بھی آ جاؤ۔ مادام وازل مشونو چپ چاپ اندر داخل ہوئی، کچھ کہے بغیر ان غل غپاڑا مچانے والے ساتھیوں کو سر جھکا کے سلام کیا اور تینوں عورتوں کے پاس جا بیٹھی۔ ناول نگار نے ایک لحاظ سے عمومی اخلاقیات کی عکاسی بھی کی ہے۔ بیانشو نے مادام وازل مشونو کی سمت اشارہ کر کے ووترا کے کان میں کہا، اسی بڈھی چمگادڑ کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ جھجری سی آتی ہے۔ آج کل میں کھوپڑی دیکھ کر آدمی کے کردار کا اندازہ لگانا سیکھ رہا ہوں، اس عورت میں تو دھوکے بازی کی علامتیں ملتی ہیں۔ اب یہ وہ انسانوں کے متعلق جو آراء ہیں ان کے بارے میں انسان جیسے اندازے لگاتا ہے، تخمینے لگاتا ہے، ظاہر ہے یہ ہر خطے کے انسانوں کا مزاج ہو سکتا ہے۔ ووترا بولا اچھا تو جناب اس سے مل چکے ہیں۔ اب ووترا بھی ظاہر ہے طنز کرنے کا ماہر ہے۔ بیانشو نے جواب دیا، جی یہ سڑک پر کسے نہیں ملتی۔ اس گھنونی بڑھیا کو دیکھ کر مجھے وہ لمبی لمبی گنداڑیں یاد آتی ہیں جو لکڑی کو چاٹ چاٹ کے بالکل کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ یہ بہت صحیح کہا تم نے، 40 سالہ ووترا گل مچھوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے بولا، پھر گانے لگا۔ وہ گلاب کی طرح تھی اور اتنے ہی دن زندہ رہی، یعنی صبح کے 3 گھنٹے۔ آہا، وہ شیوبین آ گیا۔ پوارے کرسٹوف کو ادب کے ساتھ شوربا لاتے ہوئے دیکھ کر چیخا، جناب معاف کیجئے گا، مادام وودکے نے اسے غلطی پر ٹکا بند گوبھی کا شوربا ہے۔ سارے نوجوان کہکہے لگانے لگے۔ چوٹ ہو گئی پوارے پر چوٹ ہو گئی۔ اٹال کے نام 2 نمبر لکھ دو، ووترا نے کہا۔ آج صبح کسی نے کوہرا دیکھا تھا؟ افسر نے پوچھا۔ بڑے غضب کا کوہرا تھا، بیانشو نے کہا، ایسا ڈرونا سبز رنگ کا کوہرا تھا، دیکھا نہ سنا، سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ کوہرا کیا، وہ اچھا خاصا گوریو تھا۔ اب دیکھیں، جب مختلف لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ کس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا اور اس کو پھر جو ہے وہ تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں یا اپنے طنز کا نشانہ بناتے ہیں، اور یہاں بیانشو نے گوریو کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ یعنی مطلب گوریو جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں، اپنی سرگرمیوں میں، اپنی سماجی زندگی میں ایک اس طرح کا انسان تھا کہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا، وہ اظہار نہیں کرتا تھا۔
اس کے دکھ کیا ہیں، اس کی خوشیاں کیا ہیں، اس کے حقائق کیا ہیں۔ گوربین، گوریو بین کہو، گوریو بین مصور نے کہا، کیونکہ کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اب جیسے کوہرے میں، دھند میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، گوریوں کی زندگی میں بھی حقائق کا بورڈنگ ہاؤس کے رہنے والوں کو کچھ معلوم نہیں تھا، لہٰذا وہ طنزاً یہ کہہ رہے تھے، جناب نواب گوریو صاحب ذرا آنکھیں کھولیے، آپ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جس دروازے سے کرستوف کھانا لا رہا تھا، گوریو اس کے قریب میز کے آخری کونے پر بیٹھا تھا اور اس کے رومال کے نیچے نوکر نے جو روٹی کا ٹکڑا رکھ دیا تھا اسے اٹھا کر سر پیچھے کیے سونگ رہا تھا۔ یہ عادت اسے اپنے کاروبار کے سلسلے میں پڑی تھی اور اب بھی کبھی کبھی عود آتی تھی۔ یہ کیا؟ مادام وودکے نے ایسے زور سے ڈانٹا کہ رکابیوں، چمچوں کی کھن کھن اور لوگوں کی باتوں کے شور میں بھی اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، کیا یہ روٹی ٹھیک نہیں ہے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ مالکن ہے اور وہ جس لہجے میں بولی ہے، اب ظاہر ہے وہ شریف آدمی وہ کیا کرے گا؟ وہ رد عمل نہیں کرے گا، رد عمل کا اظہار بھی نہیں کرے گا۔ مادام یہ بات نہیں ہے، یہ روٹی تو بڑے نفیس آٹے کی ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ یوجین راستیناک نے پوچھا۔ سفید رنگ سے، ذائقے سے، یوں کہو کہ خوشبو سے، تم تو اسے سونگ رہے ہو، مادام وودکے بولی۔ آج کل اب دیکھیے کہ آغاز میں محبت ہے، جب وہ بورڈنگ ہاؤس میں آتا ہے اس کا مال و زر، اس کا دھن دولت دیکھ کر وہ موسیو گوریو ہوتا ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم مادام وودکے منتقم مزاج ہو جاتی ہے جب اسے ایک اور عورت کے ذریعے وہ اظہار کرتی ہے اپنی محبت کا، اور وہ مادام وودکے کی محبت کا اظہار تو نہیں کرتی لیکن گوریوں کے بارے میں بہت ساری منفی باتیں کر کے مادام وودکے کو بھڑکا دیتی ہے۔ اور مادام وودکے جیسے کردار عمومی زندگی میں عام طور پر ہوتے ہیں جو حقیقت جاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرتے، اور مادام وودکے نے بھی کبھی حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ آج کل تو تم اتنی کفایت شعاری پر اترے ہو کہ کچھ دنوں میں بس باورچی خانے کی خوشبو سونگ سونگ کے جیا کرو گے۔ اب وہ ایک اور چوٹ کرتی ہے، ایک اور طنز کرتی ہے گوریوں پر۔ اس طرح جینے کا طریقہ معلوم کر لیا ہو تو اسے اپنے نام رجسٹر کرا لو، عجائب خانے کے افسر نے کہا، ڈھیروں روپیہ کما لو گے۔ اس بیچارے کو مت چھیڑو، ایسی باتیں تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ ہمیں یقین آ جائے واقعی صدیوں کا تاجر تھا، مصور نے کہا۔ اب ظاہر ہے سارے اس کو اپنے طنز و تضحیک کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بولتا نہیں ہے۔ ظاہر ہے اسی وجہ سے ناول نگار مختلف کرداروں کے ذریعے انسانی صورتحال، رویوں، جذبات و احساسات کو ایکسپریس کرتا ہے۔ مختلف کرداروں کے ذریعے وہ کردار ہر طبقے کا نمائندہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر طبقے کی حقیقت سے روشناس کراتا ہے۔ مادام وودکے، موسیو ووتراں، یوجین راستیناک، مادام وازل مشونو، مادام وکٹورین، مادام دریستوف، کاؤنٹس وبوسیاں وغیرہ وغیرہ۔ اب حقیقت کو ایکسپریس کیا ہے ناول نگار نے، ہر کردار کے بطن میں کیا چل رہا ہے وہ دکھایا ہے۔ جب وہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے اور اس کی کس طرح کی سوچ ہے۔ ظاہر ہے موسیو گوریو کو سارے بورڈنگ ہاؤس کے لوگ اور باہر سے جو کھانا کھانے آتے تھے سب کے سب کس کی خوشنودی کے لیے؟ مادام وودکے کی خوشنودی کے لیے اس کو طنز و تضحیک کا نشانہ بناتے تھے۔ اب تو ہر طرف بڈھے پر فکرے گولیوں کی طرح کسنے لگے تھے۔ ان زندہ دل نوجوانوں کے قہقہے اس وجہ سے اور بھی بلند ہو گئے کہ گوریو ان کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھے جا رہا تھا، جیسے کوئی انجانی زبان سمجھنے کی کوشش کر رہا۔ ظاہر ہے کہ ایک زندگی کی جبریت کا مارا ہوا، زندگی کی کلفتوں کا مارا ہوا انسان جو کچھ کر ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے کہ وہ زندگی کو ایسے ہی دیکھ سکتا ہے۔ ووتراں پاس بیٹھا تھا، گوریو نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے سر پر ایسی دھول لگائی کہ بیچارے کی ٹوپی آنکھوں پر آ گئی۔ بیچارہ بڈھا اس اچانک حملے سے بالکل گنگ ہو کر رہ گیا اور ایک لمحے تک تو ہل بھی نہ سکا۔ کرسٹوف یہ سمجھا
کہ اس نے شوربہ ختم کر دیا اور پلیٹ اٹھا کر لے گیا۔ جب گوریوں نے اپنی ٹوپی ٹھیک کر کے چمچہ چلانا چاہا تو چمچہ کھٹ سے میز پر لگا۔ اس پر تمام بورڈنگ میں رہنے والے کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ تم عجیب بیہودہ انسان ہو، بوڑھا گوریا بولا۔ پھر کبھی ایسی حرکت کی تو پھر کیا ہوگا ابا میاں، ووترا نے ٹوکا۔ یہ شرارت کسی دن تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ اب وہ دکھ کا مارا ہوا انسان جو ہے ایک شریر آدمی سے یہی کہہ سکتا تھا۔ مصور بولا، تمہارا مطلب شاید جہنم سے ہے، اس اندھے کنویں سے جہاں شریر بچوں کو ڈالا جائے گا۔ ہاں مادام وازل، ووترا نے وکٹورین سے کہا، تم تو کچھ کھا ہی نہیں رہی ہو، تو گویا تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ بڑی سختی برتی۔ اب وہ بات کو یو ٹرن دیتے ہوئے دوسری طرف لے گیا ہے۔ ادھی وہ تو نرا حیوان ہے، مادام کوتیور نے لقمہ دیا، ہمیں اس کے ہوش ٹھکانے کرنے پڑیں گے، ووترا بولا۔ اب ظاہر ہے ایک موضوع ختم تو دوسرا موضوع شروع۔ مادام وازل وکٹورین نان نفقے کا دعویٰ کر سکتی ہیں کیونکہ اب تو ان سے کھایا بھی نہیں جاتا۔ یوجین راستیناک بیاں شو کے پاس سے بولا، لیکن دیکھو تو بوڑھا گوریو ان کی طرف کیسے گھور رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کے دل میں، اس کے سینے میں دل ہے اور وہ اس کے دکھ کو محسوس کر رہا ہے۔ بڈھے سے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا کیونکہ وہ اس بیچاری لڑکی کا دکھ بھرا چہرہ تک رہا تھا جس میں ایک ایسی بچی کا غم جھلک رہا تھا جسے اس کے چہیتے باپ نے آگ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ گوریو جو ہے وہ اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرنے والا انسان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس بچی یعنی وکٹورین کا دکھ بھی اپنا دکھ اسے محسوس ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اپنی عمومی زندگی میں ایک انسان ویسا ہوتا نہیں ہے جیسا اس کے بارے میں تصور قائم کر لیا جاتا ہے، اور جب وہ بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے تو پھر وہ لوگ جو پہلے اسے جھک جھک کر سلام کیا کرتے ہیں وہ بھی اس سے دامن بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی موسیو گوریو کے ساتھ ہوا کہ موسیو گوریو سویوں کا تاجر تھا۔ ایک تایوش کی زندگی سے جب وہ پستی کی زندگی کی طرف آیا، جب اس کا سب کچھ جوئے میں لٹ گیا اور وہ بورڈنگ ہاؤس میں آ گیا، اور بورڈنگ ہاؤس میں بھی اسے مادام ووڈ کی منتقم مزاجی کا نشانہ بننا پڑا جس سے وہ بڑی حد تک ناواقف تھا۔ تو کیا ہے کہ سب کے سب لوگ جو بورڈنگ ہاؤس میں رہتے ہیں، جتنے بھی بورڈنگ ہاؤس کے کردار ہیں، وہ گوریوں کے بارے میں ایک بے حس انسان کا ایک تصور قائم کر لیتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کسی دوسرے کے دکھ درد سے واقف ہی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسی طرح کا کردار مادام وودکے نے اپنے ذہن میں بنا لیا تھا موسیو گوریو کو لے کر۔ موسیو گوریو کا امیج اس طرح کا مادام وودکے کے ذہن میں بن چکا تھا۔ ایک لحاظ سے ناول نگار نے فرانسیسی عمومی زندگی کی عکاسی کی ہے، یعنی جب فرانسیسی کہتے ہیں کہ دنیا میں خوبصورت ترین چیزیں تین ہیں: کھلے باد بانوں والی تیز رفتار کشتی، سر پٹ دوڑتا ہوا گھوڑا، ڈانس کرتی ہوئی عورت، تو ان تین چیزوں سے اصل میں فرانسیسیوں کی بصیرت کا پتہ چلتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ وسعت سے اور ہمہ گیریت سے عبارت ہے، کہ زندگی جو ہے وہ وسیع و عریض ہے، اور جس طرح سمندر بہت وسعت اور بہت گہرائی کا حامل ہے، ایسے ہی کھلے بانوں والی تیز رفتار کشتی جس میں زندگی جو ہے وہ ہر طرح کی آزادی کے ساتھ ہو، یعنی ایک سرعت ہو، تیز رفتاری ہو زندگی میں، اور بالکل وسعت ہو اور برق رفتاری ہو اور کوئی قید و بند نہ ہو۔ اور پھر زندگی ہی کو لے کر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرپٹ دوڑتا ہوا گھوڑا، یعنی گھوڑا جو ہے جب وہ سرپٹ دوڑتا ہے تو ایک طرح سے وہ بے فکری کا میٹافر ہوتا ہے، بے فکری کا استعارہ ہوتا ہے، یعنی زندگی جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ، آزادی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ اور پھر زندگی کی جمالیات کو لے کر اگر دیکھا جائے تو ڈانس کرتی ہوئی عورت فیسینیٹ کرتی ہے،
کس کو فیسینیٹ کرتی ہے؟ ظاہر ہے کہ فرانسیسیوں کی عمومی زندگی کا جو چلن ہے اس کو دکھایا گیا ہے، اور اس میں انسان کے خواب بھی آ جاتے ہیں اور انسان کی خواہشات بھی آ جاتی ہیں، اور انسان خواب و خواہشات کے گرد ایک جس طرح سے دوڑتا چلا جاتا ہے، وہ سب کچھ جو ہے اس میں آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھا گوریو جب دیکھتا ہے وکٹورین کو تو اس بیچاری لڑکی کا دکھ اس سے سہا نہیں جاتا، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے چہیتے باپ نے اسے آنکھ کر دیا، یعنی جائیداد سے بے دخل کر دیا، اور اب وہ گوریو جو ہے اس سے کھانا نہیں کھایا جا رہا۔ گوریو کے بارے میں عمومی تصور یہ قائم ہو چکا تھا بورڈنگ ہاؤس کے اندر کہ یہ ایک بے حس انسان ہے، یہ مطلب منفی طرح کی سرگرمیوں میں ملوث انسان ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک ایسا انسان تھا جو دوسرے کے دکھ کو محسوس کرتا تھا۔ دیکھیے اس کو اپنی بیٹیوں سے والہانہ محبت تھا، نہ صرف اپنی بیٹیوں سے محبت تھا، وہ اپنی بیٹیوں کی خوشیوں میں خوش تھا، اسے اپنی بیٹیوں کے عاشقوں سے بھی محبت تھی۔ یوجین نے ہلکے سے کہا، یار ہم نے بڈھے گوریوں کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی ہے، وہ ایسا بے عقل اور بے حس انسان نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں، ذرا اپنی قیافہ شناسی تو آزماؤ اور بولو کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ اب یوجین بورڈنگ ہاؤس کے اس وقت جو کھانے کی میز پر جمع لوگ ہیں ان سے گوریوں کے بارے میں اظہار خیال کرنے کے لیے کہتا ہے، اشارہ کرتا ہے، کل رات میں نے اسے چاندی کے پیالے کو موم کی طرح کچلتے دیکھا ہے، اور اس وقت اس کے چہرے سے تو بڑے جذبات ظاہر ہو رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ چاندی کا پیالہ جس پر 2 فاختائیں بنی ہوئی تھیں اس کی بیوی نے شادی کے پہلے سال کے مکمل ہونے پر اسے تحفے میں دیا تھا، اور وہ اسے جان سے عزیز رکھتا تھا۔ اس کی زندگی مجھے تو ایسی پر اسرار معلوم ہوتی ہے، بھیدوں بھری معلوم ہوتی ہے کہ اس کی تفتیش کریں تو بے حاصل بات نہیں ہوگی۔ نہیں بیاشو، ہنسو مت، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ اب یوجین راستیناک کہتا ہے کہ گوریوں کے متعلق میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، اس آدمی کو ضرور کوئی بیماری ہے، یہاں تک تو میں بھی تم سے اتفاق کرتا ہوں، اور اگر وہ چاہے تو میں اس کا معائنہ بھی کر سکتا ہوں۔ نہیں، ذرا اس کا سر تو ٹٹولو۔ اچھا بھائی اچھا، اس کی بے وقوفی کا رنگ تم پر بھی چڑھ گیا معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ بورڈنگ ہاؤس کے اندر گوریوں کو ایک طرح سے بے وقوف انسان کے طور پر لے لیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب انسان جو ہے بے ضرر ہو، معصومانہ عادات کو اپنا چکا ہو، اور پھر کسی کے کام میں مداخلت نہ کرنے والا ہو، اپنے کام سے کام رکھنے والا ہو، اور پھر وہ زندگی میں سب کچھ، زندگی کی بازی میں، زندگی کے کھیل میں سب کچھ جوئے میں ہار چکا ہو، اور پھر اسے اس طرح بورڈنگ ہاؤس میں آ کر رہنا پڑ گیا ہو، یعنی وہ فلک کی بلندیوں سے پاتال کو پہنچ گیا ہو، تو ظاہر ہے کہ لوگ اس کے بارے میں، یعنی وہی لوگ جو پہلے اسے سر پر بٹھاتے ہیں وہی پھر اس کو طنز و تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے ایک خطے کی المیہ داستان نہیں ہے، یا ایک انسان کی المناکی کی صورتحال نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کے تمام خطوں میں اس طرح کے کرداروں کے ساتھ ایسے ہی تصورات جو ہیں عمومی طور پر قائم ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ زندگی کی ایک المناکی ہے، زندگی کا ایک بہت بڑا دکھ ہے، زندگی کی یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے جس کو ناول نگار نے حقیقت کے پیرائے میں قارئین کے سامنے رکھا ہے۔